بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لیڈر کے پیارے دوستو، ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن انسان ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی تسبیح بتاؤں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ یہ کلمات پڑھ لو تو اللہ خود بول کر کہے گا جاؤ تمہیں رزق دیا۔ بلکہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ان کلمات کی فضیلت میں اتنی کثیر احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جنہیں لکھا اور شمار نہیں کیا جا سکتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا تو ان کو بھی اس عمل کے بہت سے فوائد بتائے۔ ان نبوی کلمات کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی ہو سکے۔ پیارے دوستو، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک محفل میں رونق افروز تھے۔ بنی سلیم قبیلہ کا ایک بدو حاضر خدمت ہوا۔ اس نے ایک جانور کا شکار کیا تھا اور اس کو شکار کے بعد اپنی آستین میں چھپا لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنے گھر جا کر اس کو خوب بھونے گا اور اسے کھائے گا۔ جب اس نے صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی ہیں۔ دارقطنی کی روایت میں ہے اس نے پوچھا یہ کون سا گروہ ہے؟ اسے کہا گیا یہ وہ شخص ہے جو خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنی نادانی اور جہالت کے باعث یوں گویا ہوا کہ آج تک عورتوں نے جتنے بچے جنے ہیں آپ سے زیادہ کذب بیانی کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مجھے اہل عرب عجول جلد باز کہیں گے تو میں آپ کو قتل کر دیتا اور آپ کو قتل کر کے تمام لوگوں کو خوش کر دیتا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تمہیں پتہ نہیں کہ حلیم کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اس گفتگو کے بعد وہ بدو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی آستین سے گو نکال کر کہنے لگا جب تک یہ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، لات و عزیٰ کی قسم میں ہرگز آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اس نے اس گو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینک دیا۔ دائی حق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گو۔ اس گو نے فصیح عربی میں اس کا جواب دیا جسے تمام اہل محفل نے سنا اور سمجھا۔ میں حاضر ہوں، تمام سعادتیں اور ارجمندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں۔ اے قیامت کے قریب آنے والوں کی زینت۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے پوچھا تو کس کی پوجا کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عتاب آگ میں ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوا، جس نے جھٹلایا وہ خائب و خاسر ہوا۔ اپنی گو سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سن کر وہ بدو ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بدوؤں نے بھی دیکھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ پڑھو سبحان اللہ، نمبر 2 والحمد للہ، نمبر 3 ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ اس عمل سے رزق کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر نماز کے بعد بالترتیب 33 بار۔ اسی طرح سے اس میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح، حمد، کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف و اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ لہٰذا آپ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ تیسرا کلمہ لازمی پڑھیں۔ اللہ پاک کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی نہیں آنے دیں گے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔